اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کی گوناگون توفیقات ماہ رمضان المبارک میں ہمارے اور آپ سب کے شامل حال ہیں۔ آج 10 ماہ رمضان المبارک بمناسبت رحلت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سب ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند کریم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان ہستیوں سے ہمکنار کیا کہ جو ہستیاں اگر راہ خدا میں کوئی بھی ایک کام بھی کر لیں تو اللہ ان ہستیوں کا وہ کام اپنا کام شمار کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے حوالے سے یقیناً وقت درکار ہے اور چند لمحوں میں ان کی زندگی پیش کرنے سے قاصر ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 11 اماموں کی ماں ہیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا 12 اماموں کی ماں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یقیناً خداوند کریم کا یہ ایک نظام ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہیں کہ اگر ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واقعاً اس ہستی کی گود میں آنے والی وہ ہستی کہ جو عصمت کبریٰ کے درجے کے اوپر فائز ہوئی، اسی ہستی سے منسلک امام ائمہ الہدیٰ علیہ السلام دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اولاد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ میں سے ایک وہ ہستی کہ جس کا نام زین العابدین علیہ السلام ہے اور جن کے کلام سے ہم ہمیشہ اقتباسات کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں جو حق بیان کر رہے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق جو بیان کیا وہ حق اللسان ہے کہ انسان کے اوپر زبان کا حق انسان کے اوپر کیا ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَاءِ وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی گفتگو کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھو، اسے نیک اور شائستہ بات کہنے کا عادی بناؤ اور اسے باادب بناؤ۔ اسی کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور علماء کی تحقیق کے مطابق ممکن ہے کہ وہ جملہ حدیث شمار نہ ہوتا ہو لیکن حکیمانہ جملوں میں سے ضرور ہے اور ہماری ہدایت کے لیے بہترین ہدایت کر سکتا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان انسان کی دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی ہے، اس کا حجم چھوٹا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرنے پہ آ جائے تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص پاک پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے۔ تو ارشاد فرمایا پاک پیغمبر نے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر اس شخص نے سوال کیا مولا مجھے نصیحت کیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جب تیسری دفعہ اس نے سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، آیا لوگوں کے پاس ان کی کامیابی اور تباہ کرنے والی زبانوں کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو انہیں آتش جہنم کی طرف دھکیلتی ہے؟ پس اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کامیابی جس کی زبان شائستہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی زبان شائستہ نہیں ہوگی وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ خداوند عالم کی ذات
کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس رحمت بھرے مہینے میں، اس مبارک بھرے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرشار فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔